بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، جس کے لیے یہ مقدمہ باندھا گیا تھا اور جس مقصد سے یہ پوری تفصیلات پیش کی گئی، اب ہم اس کی شروعات آج سے کرنے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کتاب کے مؤلفین ہیں، کئی لوگوں نے مل کے اس کو ترتیب دیا ہے، اس لیے اب ہم اس کی شروعات اس کتاب کے مقدمہ سے کرتے ہیں۔ چنانچہ مؤلفین صاحبان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کے ارکان۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسی طریقے سے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دلائل کیا ہے ان کے؟ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ: در حقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اے رب، ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز سے پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن باللہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ: ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر۔ مؤلفین صاحبہ ایمان کی تعریف کرتے ہیں، ایمان یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اقرار کرنا، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا، زبان سے ادا کرنا، اور دل سے اعتقاد رکھنا، پورے یقین کے ساتھ دل میں اس کو ماننا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ ایمان نیکی کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور نافرمانی کرنے سے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دلیل کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ترجمہ: پس ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ ترجمہ پھر سے سنیں۔ ترجمہ: بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو نہ مانے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں ہے، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو آج ہم مؤلف کی طرف سے پیش کیے گئے مقدمہ کا اتنا حصہ پیش کرتے ہیں، ابھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔